حج بیت اللہ سے واپسی کا سفر مکمل ہو چکا تھا۔ ایک شخص نہایت خوشی اور جوش کے عالم میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے چہرے پر روحانی سکون اور فخر کی ملی جلی جھلک تھی۔ وہ اپنے سفر کی روداد بیان کرنے لگا، مگر خاص طور پر اپنے ایک ہم سفر کی بارہا تعریف کرتا رہا۔ مولا، وہ شخص واقعی ایک غیر معمولی عبادت گزار تھا، اس نے جوش سے کہا۔ جب بھی قافلہ کسی جگہ قیام کرتا، وہ فوراً اپنی سواری سے اتر کر ایک گوشے میں چلا جاتا، سجادہ بچھاتا اور اپنے رب کی بارگاہ میں کھو جاتا۔ نہ تھکن کا شکوہ، نہ کسی دنیاوی کام میں دلچسپی، ہر وقت عبادت، تسبیح اور ذکر میں مشغول۔ امام صادق علیہ السلام نے بڑی نرمی سے اس کی بات سننے کے بعد ایک سوال کیا، جس میں شفقت بھی تھی اور بصیرت بھی۔ پس اس کے جانور کی دیکھ بھال کون کرتا تھا؟ قافلے کے باقی کاموں میں کون ہاتھ بٹاتا تھا؟ وہ شخص کچھ لمحے کو خاموش ہوا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مولا، ظاہر ہے کہ یہ سب کام ہم کرتے تھے۔ ہمیں فخر تھا کہ ہم اسے متقی شخص کی خدمت کر رہے ہیں۔ وہ دنیا کے جھمیلوں سے الگ صرف عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ یہ سن کر امام کی آنکھوں میں ہلکی سی مایوسی اور درد کی جھلک ابھری۔ وہ گویا ہوئے، یہی وجہ ہے کہ تم سب اس مردی مستغرقی عبادت سے بہتر ہو۔ امام کی آواز میں نہ کوئی غصہ تھا نہ ملامت، بلکہ ایک گہرا درس پوشیدہ تھا، ایک ایسا درس جو دل کو چھو جاتا ہے۔ یہ جواب سنتے ہی وہ شخص چند لمحے کے لیے سن ہو گیا، جیسے کسی نے دل پر ہلکی سی دستک دی ہو۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور فکر مندی ابھری۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، کیا واقعی صرف ظاہری عبادت ہی سب کچھ ہے، یا کسی کی خدمت، اس کے بوجھ بانٹنا، خاموشی سے قربانی دینا بھی معبودی حقیقی کی قربت کا ذریعہ ہے؟ دین اسلام میں صرف عبادت اور ظاہری ریاضت ہی سب کچھ نہیں، بلکہ دوسروں کی خدمت، ذمہ داریاں نبھانا اور اجتماعی فلاح میں کردار ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ وہ شخص جو صرف اپنے نفل عبادات میں مشغول رہا اور اپنے ساتھیوں پر بوجھ بن گیا، وہ حقیقی معنوں میں متقی نہیں کہلا سکتا، جبکہ وہ لوگ جو نہ صرف اپنا کام کرتے رہے بلکہ اس کے جانوروں اور ضروریات کا بھی خیال رکھا، در حقیقت وہی اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمل انجام دے رہے تھے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ خدمتی خلق، تعاون اور ذمہ داری کا احساس بھی لازم ہے۔ جو شخص صرف اپنی نجات کی فکر کرے اور دوسروں کی مشقت کو نظر انداز کرے، وہ مکمل انسانیت کا نمونہ نہیں بن سکتا۔ ایک شخص شدید اضطراب اور غم کی حالت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس کے چہرے پر غربت کی تھکن اور آنکھوں میں امید کا ساگر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، مولا، میں بہت غریب ہوں، فقیر ہوں، دنیا کی تنگ دستی نے مجھے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ پروردگار میرے رزق میں وسعت عطا فرمائے اور میری یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ امام نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور نہایت سنجیدگی سے فرمایا، نہیں، میں تیرے لیے دعا نہیں کروں گا۔ یہ سن کر جیسے اس شخص کی دنیا ہی لوٹ گئی، دل پر ایک چوٹ سی لگی، آنکھوں میں نمی اتر آئی اور اس نے روندھی ہوئی آواز میں کہا، مولا، آپ کیوں دعا نہیں کریں گے؟ کیا میں اس قابل بھی نہیں رہا؟ امام نے نرمی مگر صراحت سے جواب دیا، نہیں، بات یہ نہیں، تجھے خود معلوم ہے کہ پروردگار نے رزق کے لیے ایک مقرر راستہ بنایا ہے، اور اس نے حکم دیا ہے کہ اپنے گھر سے باہر نکل، ہاتھ پاؤں ہلا، کوشش کر، محنت کر، اور تو یہ چاہتا ہے کہ بس دعا کے زور پر روزی تیرے دروازے پر آ کر دستک دے۔ امام نے تھوڑی دیر توقف کیا، پھر فرمایا، یاد رکھ، دعا اس وقت اثر کرتی ہے جب انسان اپنے حصے کا کام کرے۔ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ اب اس کی آنکھوں میں شکایت کی جگہ ایک نیا عزم اتر چکا تھا، جیسے کوئی اندھیرے میں روشنی کی جھلک دیکھ لے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے حصول کے لیے محنت، کوشش اور جد و جہد کو لازم قرار دیا ہے۔ دعا ضرور کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ صرف زبانی دعاؤں سے تقدیر نہیں بدلتی۔ جب تک انسان خود حرکت نہ کرے، دعا تب ہی اثر کرتی ہے جب انسان اپنے حصے کا فرض ادا کرے۔